آج ہمارے دو اہم ٹاپک جو اس پروگرام میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے، ایک ہے ایل او سی پہ جو انڈیا نے بلا اشتعال فائرنگ کی جنگی جنون میں مبتلا ہو کے، اور دوسرا آج کا ہمارا ٹاپک ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا حکومتی وفد کے ساتھ ملنے سے انکار اور راہ فرار اختیار کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم دو اہم جو ہمارے ٹاپکس ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک ٹاپک ہمارا ہوگا ایل او سی پہ، جو پاکستان اور انڈیا کا بارڈر ہے، اس پہ انڈیا نے جو ہمارے پاکستانی ہمارے کشمیر آزاد کشمیر کے سول آبادی کو جو نشانہ بنایا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سیکنڈلی، مولانا فضل الرحمان کا جو حکومتی وفد کے ساتھ آج آلموسٹ میٹنگ فائنل ہو چکی تھی بقول غفور حیدری صاحب کی، اس سے راہ فرار اختیار کرنا، ان دو ٹاپکس کو ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور جو بیل آئیکن ہے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ اور اس ویڈیو کو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور کمنٹس بھی ضرور کریں۔ ہمیں آپ لوگوں کی جو پازیٹیو آرا ہے ان کا شدت سے انتظار ہوتا ہے، آپ لوگوں کے کمنٹس کا ہمیں انتظار ہوتا ہے، تاکہ ہم سے اگر کچھ غلطیاں ہوتی ہے یا اگر کچھ اور نکار آپ لوگوں کے مشوروں کے ساتھ اس میں ہم لوگ لا سکتے ہیں تو ضرور جو ہے نا ہمیں آپ لوگ کمنٹس کریں۔ ناظرین، پہلے ٹاپک پہ ہم آتے ہیں ایل او سیز پہ، جو سول آبادی ہے اس کو نشانہ بنانا۔ آپ لوگوں کو ناظرین معلوم ہے کہ انڈیا اس ٹائم پہ ایک جنگی جنون میں مبتلا ہو چکا ہے، اس پہ جنگ کا بھوت سوار ہے۔ موسٹلی جو ہے نا پاس میں دیکھا گیا ہے کہ وہ گرجتا ہے لیکن برستا نہیں ہے، کیونکہ موسٹلی جو ہے نا وہ شو یہ کرتا ہے کہ ہم جو ہے نا جنگ کے موڈ میں ہے، ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب بھی جنگ کی نوبت کی پوزیشن آ جاتی ہے تو وہ راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ کچھ مہینے پہلے بھی اس طرح ہوا تھا کہ آلریڈی ناظرین آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ انڈین ایئر فورس کے جہاز پاکستان کے ایریا میں آئے، لیکن اپنے دو جہازوں کو گروا کے جو ہے نا واپس چلے گئے، اور ان لوگوں کا پائلٹ بھی جو ہے نا ہمارے ہاتھ لگ گیا تھا، ہمارے پاکستان کے ہاتھ لگ گیا تھا، اور پاکستان نے خیر سگالی کے طور پر اس پائلٹ کو واپس بھی کرا دیا تھا۔ اور ان دو طیاروں کے گرنے کے بعد جو ہے نا انڈیا کو عقل کے ناخن کا انہیں اسے کام لیا اور مزید جو ہے نا لڑائی کی طرف وہ لوگ نہیں گئے۔ اس طرح وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ لوگ کوشش کرتے ہیں اور شو کرتے ہیں کہ یار ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم جنگ کی پوزیشن میں ہے اور ہم جو ہے نا جنگ ون کرنے کی بھی پوزیشن میں ہے، لیکن جب بھی جو ہے نا ایکچول پوزیشن آتی ہے تو وہ راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ پچھلی رات کو جو واقعہ پیش آیا، جو ہمارا آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، آزاد کشمیر میں جو پاکستانی انڈیا بارڈر ہے اس پہ انڈین آرمی نے سول آبادی کو نشانہ بنایا، فائرنگ کی، شدید فائرنگ کے نتیجے میں جموں کشمیر کے سول آبادی کے علاقے میں گاؤں میں 5 افراد شہید ہوئے، اور ایک پاک آرمی کا جوان بھی شہید ہوا۔ ٹوٹل پاکستان سائیڈ پہ 6 لوگ شہید ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں جب پاکستان آرمی نے جوابی فائرنگ کا سلسلہ شروع کر لیا تو ایک سائیڈ پہ انڈیا کے 2 بڑے بنکرز تباہ کر دیے، ساتھ میں انڈیا کے 9 فوجی جو انڈین آرمی کے تھے، انڈین آرمی کے 9 فوجیوں کو مار دیا، موت کے گھاٹ جو ہے نا ان کو اتار دیا، جہنم واصل کر دیا، اور ساتھ میں تقریباً 2 درجن کے قریب انڈین فوج کے جوان زخمی ہوئے۔ ایسا موقع بہت کم آتا ہے، ایسا موقع دنیا میں بہت کم آتا ہے کہ جنگ کے دوران پسپائی کے وقت وہ لوگ سفید جھنڈا لہرا دیتے ہیں، ایک قسم کا سیز فائر کا اعلان کر دیتے ہیں۔ سیم اس طریقے سے انڈیا نے کیا کہ انہوں نے پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر دیے اور ان سمپل ورڈز کے منت کر لی سفید جھنڈا لہرا کے کہ جتنا بندہ آپ نے ہمارا زخمی کرنا تھا، جتنے فوجی آپ لوگوں نے ہمارے مار رہے تھے وہ آپ لوگ مار چکے ہیں، اور ابھی ہمیں اتنا موقع دیا جائے کہ جو ہمارے زخمی فوجی پڑے ہوئے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور جو ہمارے فوجیوں کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہے ان کو اٹھانے کا موقع ہمیں دیا جائے۔ تو انہوں نے سفید جھنڈا لہرا کے سیز فائر کا اشارہ دیا۔ پاکستان آرمی نے جو ہے نا فائرنگ اس ٹائم پہ بند کر لی، تاکہ کیونکہ انسانیت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ ان کو موقع دیا جاتا کہ وہ اپنی فوج کے جو جوان تھے ان کی ڈیڈ باڈیز اور جو زخمی تھے ان کو وہ اٹھا سکے۔
تو یہ انڈیا کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ گرجنا تو شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب برسنے کا ٹائم آتا ہے تو برسنے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ سیز فائر کر لیتے ہیں. تو کل بھی ان نے اس طریقے سے کر لیا. حالانکہ اصولاً جو ہے نا جنگ کے دوران یا بارڈر پہ جو ہے نا جو سول آبادی ہے ان کو کبھی بھی نشانہ نہیں بنانا چاہیے. سیم اسی طریقے سے جو ہے نا کچھ مہینے پہلے ہوا تھا کہ انڈیا نے بہت زیادہ بڑھ کے مارنی شروع کر دی تھی، اور پاکستان کے ایریا میں، پاکستان کا جو بارڈر لائن ہے اس کے اندر، پاکستان کے ایریا کے اندر انڈین ایئر فورس کے جہاز آ گئے تھے، اور یہ شوق کرانے کی کوشش کی تھی کہ ہم لوگ جو ہے نا سب کچھ کر سکتے ہیں جو ہم چاہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں جو ہے نا اس کے انڈیا کے ساتھ جو ہے نا اس کے بیک پہ کچھ اور کنٹریز بھی ملی ہوئی تھی، لیکن خیر اینی ہاؤ وہ لوگ جو ہے نا پاکستان کے اندر، پاکستان کے بارڈر کے اندر جہاز لے کر آ گئے، لیکن نتیجے میں جو ہے نا اپنے 2 جہاز گروا کر چلے گئے. ایک جہاز جو انڈیا کا تھا وہ پاکستانی ایریا میں گرا، اور دوسرا جہاز گرایا پاکستانی ایئر فورس نے، لیکن جو انڈین ایریا ہے اس میں گر گیا تھا. جو پاکستانی ایریا میں گرا تھا تو اس میں جو پائلٹ تھا اس کو زندہ پکڑ کے پاکستان نے پھر چند دن بعد خیر سگالی کے طور پر انڈیا کو واپس کر دیا تھا. تو اس ٹائم پہ بھی جو ہے نا انڈیا بڑھ کے مار رہا تھا کہ ہم جو ہے نا جنگ کرنے کی پوزیشن میں ہے، جنگ کرنا چاہتے ہیں اور جنگ جیتیں گے. لیکن 2 جہاز گروانے کے بعد جو ہے نا ٹوٹلی سب کچھ ان کا ختم ہو گیا تھا. ایز اٹ از کل رات کو بھی ان لوگوں نے یہ ایپیسوڈ دہرایا، اور ایٹ دی اینڈ جو ہے نا سفید جھنڈا لہرا کے سیز فائر اور منت سماجت پہ آ گئے. تو یہ انڈیا کا وتیرہ ہے. انڈیا جو ہے نا اپنے سراؤنڈنگ میں ہر کنٹری کے ساتھ پنگا لینے کے موڈ میں ہوتا ہے. چائنا کے ساتھ بھی جو ہے نا ان کے تعلقات بالکل خراب ہے. ایک سائڈ پہ جو بنگلہ دیش کا علاقہ ہے، جو بارڈر ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، بہت زیادہ عرصے سے کوئی جھڑپ نہیں ہوئی، بلکہ فرینڈلی جو ہے نا کنٹریز تصور کی جاتی. چند دن پہلے جو ہے نا انڈیا نے کچھ فائرنگ کا تبادلہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کیا ہے، بنگلہ دیش بارڈر پہ بنگالی فوج اور جو انڈین فوج ہے ان کے ساتھ. تو انڈیا جنگی جنون میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر جنگ کے وقت جب وہ سٹیج آتا ہے تو پھر بیگی بلی بن جاتا ہے. دوسرا ہمارا ٹاپک ناظرین آج تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا. کل رات کو ایک نیوز چینل پہ غفور حیدری صاحب، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے JUIF، اس کا ایک انتہائی اہم رکن ہے، ممبر ہے، مولانا صاحب جو غفور حیدری صاحب ہے، اس نے کل اس چینل پہ ہم سب لوگوں نے سنا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ اس سے پوچھا گیا کہ یار آپ کے ساتھ کوئی رابطہ اور میٹنگ وغیرہ حکومت کے ساتھ کیا، تو اس نے بالکل تصدیق کر لی کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے سنجرانی صاحب، اس کا رابطہ ہوا ہے، اور حکومت کے ساتھ ہم لوگ جو ہے نا ڈائیلاگ کریں گے، اور ڈائیلاگ کے بعد جو ہے نا ہم دیکھیں گے کہ حکومت کا ویو کیا ہے اور وہ کہاں تک ہمیں ماننے اور سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جس کا صاف اشارہ یہ تھا اور مطلب یہ تھا کہ آج جو ہے نا مختلف میڈیا چینل دکھا بھی رہے تھے کہ آج 8 بجے کا ٹائم جو ہے نا رکھا گیا تھا پارلیمنٹ لاجز میں میٹنگ کا. لیکن ہوا کیا، آج مولانا صاحب جو ہے نا دوبارہ بیک فٹ پہ چلے گئے. حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ میں اب میدان میں ٹوٹلی اکیلا رہ چکا ہوں. پیپل پارٹی پہلے ہی جو ہے نا سفید جھنڈا دکھا چکے تھے، اور جو نون لیگ ہے، نون لیگ میں جب ملاقات مولانا صاحب کی ہوئی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، تو شہباز شریف صاحب نے بھی دبے الفاظ میں سفید جھنڈا دکھا دیا. جو باقی اپوزیشن پارٹی ہے وہ تو اتنی چھوٹی اپوزیشن پارٹی ہے کہ ان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے. تو مولانا صاحب آلریڈی اکیلے رہ چکے تھے. جو APC بلائی گئی تھی اس ٹائم پہ سارے اپوزیشن جو ہے نا اکٹھے مل گئے تھے اور مولانا صاحب کو سربراہی سونپ دی گئی تھی. جب دھرنے اور احتجاج وغیرہ کی باتیں آ گئی تو سٹارٹ میں جو اپوزیشن بڑی 2 پارٹیز ہیں، نون اور PPP، ان لوگوں نے ڈائریکٹلی جو ہے نا مولانا صاحب کو یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہے. مولانا صاحب کو جو ہے نا آگے چلاتے رہے اور ایک ایسے سٹیج پہ مولانا صاحب کو لے گئے کہ مولانا صاحب کے لیے واپسی کا راستہ بھی تقریباً آلموسٹ ختم ہو گیا تھا. اور اس سٹیج پہ جا کر جو ہے نا PP اور نون نے مولانا صاحب کو سفید جھنڈی دکھا دی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو مولانا صاحب کو اس چیز کا آلریڈی اندازہ ہے کہ میں بالکل ٹوٹلی اکیلا رہ چکا ہوں. اب راہ فرار اختیار کرنا حکومت کے وفد کے ساتھ ملاقات کا، اس کا کوئی لاجک نہیں بنتا تھا، کیونکہ جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ مل بیٹھ کے ٹیبل پہ جو ہے نا ڈائیلاگ کے ساتھ
بڑے سے بڑے ایشو کو بھی سولو کرنا. ڈنڈا بردار ملیشیا تیار کر کے حکومت پہ یا اسلام آباد پہ چڑھائی اور ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے سے راہ فرار، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اشارہ کیا ہے؟ مولانا صاحب کس چیز کی طرف اشارہ دے رہے ہیں یا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بہت جلد ساری چیزیں دنیا کے سامنے اور اسپیشلی پاکستان کے سامنے کلیئر ہو جائے گی. مولانا صاحب نے ایٹ دی اینڈ جو ہے نا آلریڈی اپنی چیزوں سے جو اس کے ایشوز ہے، جو اس کے مختلف اس نے بنائے ہوئے ہے کہ یار عمران خان کا استعفیٰ یا باقی چیزیں، اس سے پیچھے ہٹنا ہی ہٹنا ہے، کیونکہ گیم ٹوٹلی اس کے اگینسٹ جا چکی ہے. اپوزیشن والے اس کے ساتھ نہیں ہے. حکومت کبھی بھی جو ہے نا کسی کے احتجاج سے، پاکستان میں اسپیشلی، یا کسی کے دھرنے سے کبھی حکومتیں گری نہیں ہے، اور نہ کبھی حکومتیں ختم ہو سکتی ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے. کیونکہ کبھی بھی کسی کی حکومت ہوگی، کوئی دوسری پارٹی اٹھ کے جو ہے احتجاج کرے گی، جلسہ کرے گی، دھرنا کرے گی، اور وہ جو ہے نا حکومت استعفیٰ دے دے گی. ابھی اللہ اللہ کر کے ایک سال کچھ اوپر ایک سال جو ہے نا حکومت کو ہو چکا ہے، اور ایک دم جو ہے نا استعفیٰ کا ایک ایشو بیچ میں لے کر آنا، یہ جو ہے نا کوئی لاجک والی بات نہیں ہے. لیکن چونکہ مولانا صاحب جو ہے نا کافی عرصے بعد، بہت لمبے عرصے کے بعد جو ہے نا اسکرین سے آؤٹ ہو چکے ہیں، کسی بھی عہدے پہ جو ہے نا وہ نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے نا اس کی پارٹی جو ہے نا حکومتی سطح پہ، نہ کسی پروونشل جگہ پہ، اور نہ ہی جو ہے نا مرکز میں حکومت میں ہے، جس کی وجہ سے وہ نہیں برداشت کر سکتے. اسپیشلی مولانا صاحب برداشت نہیں کر سکتا کہ میں یا میری پارٹی حکومت سے اتنا آؤٹ رہے. تو امید یہی کرتے ہیں کہ مولانا صاحب عقل کے ناخن لیں گے، اور پاکستان کی خاطر، اسلام کی خاطر، کشمیر کی خاطر وہ اپنے باتوں پہ جو ہے نا دوبارہ غور کریں گے، دوبارہ فکر کریں گے، اور اس نیز تک، اس سٹیج تک باتوں کو لے کر نہیں جائیں گے جس کا نقصان پاکستان کو ہو، جس کا نقصان اسلام کو ہو، اور جس کا نقصان کشمیر کو ہو. ناظرین شکریہ.